خط میں وہ سنا دیتا ہوں، کافی دیر ہو گئی. خواجہ صاحب اپنے کسی مرید کو یا خلیفہ کو خط لکھ رہا ہے، کتنا جامع ہے، کتنا نافع ہے. اللہ تعالیٰ اس خط سے ہم سب کی اصلاح ہو اور اس میں جو ہدایات ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق ہو. خواجہ محمد معصوم بہت بڑے شخص بنے ہیں. مجدد صاحب کے صاحبزادے بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 خلیفہ. بہت کچھ حاصل کیا تھا اور کتابوں میں درج بھی کر دیا. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان مکتوبات کو برابر سنایا کرتے تھے مجلس میں. بڑے بڑے علماء مشائخ اس کو تو میں کیوں نہ سناؤں. کبھی کبھی جی چاہتا کہ یہی سنا دو. ایک مکتوب اصلاح کے لیے کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملا عطا اللہ سورتی کے نام ان کو نصیحت کے بیان میں تعریف فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. برادرم ملا عطا اللہ اس جانب سے سلام عافیت انجام پڑھیں. اس جانب سے سلام عافیت انجام پڑھیں اور دور افتادہ دوستوں کو دعائے خیر کے ساتھ یاد کریں. اپنے غریبی کو لکھ رہے ہیں یا اپنے پیر بھائی کو لکھ رہے ہیں. خواجہ محمد معصوم مجدد صاحب میں صاحبزادے ہیں. ہم نے خود سنا کہ مجدد صاحب تو مجدد ہی تھے الفسانی. جو تجدیدی کاموں میں کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو خواجہ محمد معصوم نے پورا کیا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے اس کے بعد ایسا اس کا نائب آتا ہے وہ اس خلا کو پورا کر دیتا ہے. اس میں خاص بات پر اشارہ فرماتے تھے جس کو میں نے کہا تھا. میرے مخدوم چند روزہ زندگی کو ہم لوگ زیادہ سننے سنانے کی بات ہے. میرے مخدوم چند روزہ زندگی کو جو کہ بہت قیمتی ہے، جو بہت قیمتی ہے. جب بہت قیمتی ہے تو سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے. جو بہت قیمتی ہے، قابل قدر ہے، تو ایسے چیزوں میں اس کو صرف کرو جو واقعی جو قابل قدر ہے. میرے مخدوم چند روزہ زندگی کو جو کہ بہت قیمتی ہے سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے. اور وہ مولائے حقیقی جل سلطانہ کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے. ایک خط پورے اصلاح کے لیے کافی. ماشاء اللہ صاحب برابر سناتے تھے برابر. یا تو مکتوبات رشیدیہ سے یا مکتوبات معصومیہ سے. اور لوگ جانتے بھی نہیں. حضرت کے مجید کی خاص کتاب یہی تھی، مکتوبات معصومیہ یا مکتوبات رشیدیہ. بہت اچھے مکتوبات رشیدیہ معلوم بھی نہیں. بھئی اپنے ہر طبیب جب جاتا ہے کوئی مریض، ہمیں حکیم فخر صاحب کے آتے تھے، نل دکھایا فوراً کتاب اٹھایا کلام دین وغیرہ کہ ہم کو ضرورت تھی. کتاب اٹھاتے دیکھتے تھے تب لکھتے تھے. اس کا ہم الہ آباد سے آتے تھے. اب اس سے جو فوراً جاؤ 70 مریض دیکھنا ہے 100 جیسے بھی دیکھ رہے دکھا دے رہے. حکیم فخر الدین بہت مشہور حکیم تھے.
بہت مشورہ کیا اسی کے لیے ماشاء اللہ سوائے انہیں کے علاج کے لیے 3 دن کے لیے آئے، پھر یہی رہ گئے، پھر کیا تفصیل بیان کیا جائے۔ وہ آئے تھے اپنے مرض کے علاج کے لیے، حکیم فخر الدین صاحب حسین، بہت بڑے حضرت مولانا محمد حسین صاحب کے نواسے پوتوں میں سے تھے، حضرت حاجی صاحب کا خریدا کہ معلوم بھی نہیں، یہ سب کہاں معلوم، سنے تب تو، دیکھے تب تو، سوچ اپنے قابل کو بھی ہم لوگ نہیں جانتے، افریقہ میں گئے تھے، اس وقت بہت زور تھا ایک جماعت کا، خوب بیان کر رہے تھے مخالفت میں ہم لوگوں کے سننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس اکھاڑے میں کون اترے گا، ہم ساؤتھ افریقہ میں، لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں اپنے اکابر کے اقوال نقل کر رہے ہیں، جو بھی ہوں، آپ کو اپنے اکابر کے اقوال بھی نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا مجمع ہے، علماء نے کتنا معلوم ہے، مگر وہی کیا کہتے تھے، قاسم صاحب کیا کہتے تھے معلوم ہے آپ کو، کتاب دیکھا ہے کوئی کچھ نہیں، اور ان کو ازبر یاد ہے، ازبر یاد کتاب ہے، سب معلوم ہے۔ ہم کو اپنے شکایت، ہم کو خود اپنے گھر کا اطلاع نہیں کہ ہمارے لڑکے کس مسلک پر رہ جائیں گے اتنے بعد، ان کو کبھی بتایا نہیں کہ اپنے عقائد کیا ہمارے ہونے چاہیے، کس پر اپنے اولاد کو رکھنا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے میرے مخدوم چند روزہ زندگی کو جو کہ بہت قیمتی ہے، سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق، میں زیادہ مستحق اس وقت اس کا ہوں۔ اور وہ مولا حقیقی جل سلطانوں کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے، یہ کام وقت کا رہا بسیار ہے نا کام، وہ کہا بسیار کہتے ہیں کہ اہم کام جو ہے وہ فکر آخرت ہے، اس وقت تو اسی کی دھن ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مجالس اسی لیے تذکیر آخرت کے لیے ہے، تذکیر دنیا کے لیے نہیں، یہ ہم کاروبار بتائیں گے۔ کسی نے مجھے یاد ہے خواجہ صاحب کا، خیر جس کا بہت بڑے آدمی ہے، انہوں نے کہا حضرت کوئی کاروبار بتائیے کیا کروں، دیش کی تنگی ہے کچھ ہے، کہا دلی میں ایک مستقل ایک وہاں دفتر ہے جو کاروبار بتلاتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں مل جائے گا، یہاں کاروبار نہیں بتلایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لکھا ہوا ہے، کوئی سنایا ہے 2-4-10 سال پہلے۔ ان سے کہا حضرت کوئی کاروبار کہ بھائی کاروبار بتلانے کے لیے دلی میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو مشورہ دیتی ہے، وہیں چلے جاؤ، ہمیں تو دوسرے ہی کاروبار میں لگے۔ اور وہ مولا حقیق جل سلطانوں کے خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے، اللہ ہم کو بھی توفیق۔ کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کس کر باندھے، اور جو کچھ اس کے منافی ہے اسے الگ ہو جائے، یہ کام ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، اس کو کارآمد بناؤ۔ ہم نے خود دیکھا ہے، سنا ہے کسی کو تمام مولوی سے کہ بعض بزرگ ایسے تھے کہ روٹی لائی گئی، کہا نہیں ابھی روٹی چبانے میں اتنا ذکر کا ہمارا نقصان ہو جائے گا، کئی مرتبہ میں نے سنا اتنے حالات، یہ روٹی کھانے میں اتنے ہزار اللہ ادا کرنے کا نقصان ہو جائے گا، ہم اس وجہ سے روٹی میں اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ روٹی بھی چھوڑ دیا۔ ایک صحابی تھے، افطار سے تھے، روزے سے تھے، افطار رکھا گیا، رونے لگے، نہیں کھایا۔ یہ سب عبرت اور نصیحت کی چیزیں اکابر کی الفاظ کو لیکن یہ ان کے احوال تھے۔
قابل اتباع جیسے اقوال ہیں ویسے احوال بھی ہیں. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کہ ہم مقلد ابو حنیفہ کے اقوال میں تو ہیں، ان کے احوال میں نہیں ہیں. امام نے اذا زلزلت پڑھی عشاء کی نماز میں. امام صاحب پڑھا کے نماز حجرے میں چلے گئے. امام صاحب لیکن وہ بیٹھ گئے امام حنیفہ اور داڑھی پکڑ لیا. کہ اللہ عبد الرحمان کو آگ سے بچا لیے. ہاں، اور نماز میں پڑھی گئی تھی ذات الذلت سورہ. امام صاحب حضرت کا قول ہے. امام صاحب تو اپنے حجرے میں چلے گئے. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا ایک خاص انداز تھا. امام صاحب جو پڑھائے تھے نماز وہ تو حجرے میں چلے گئے. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ داڑھی پکڑے وہ ذات جو زیادہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی، برائی کا بدلہ برائی سے دے گی. اس عبد الرحمان سے عبد الرحمان کو آگ سے بچا دیے. رات بھر کہتے رہے فریق اذان ہو گئے. اس کے بعد ہمارے حضرت ضرور کہتے تھے علماء سے کہ امام صاحب کے اقوال کو تو نقل کرتے ہو، احوال کو کب لو گے؟ اگر امام صاحب کے اقوال قابل اقتداء ہیں تو احوال یہ ہیں کہ رات بھر روتے رہ گئے خوف کے خدا سے. اس پر کب عمل کرو گے؟ اب علماء ہی رہتے تھے ان کے اندر. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کامل اتباع کی توفیق دی ہے، اقوال میں احوال میں بھی ہے کہ اس کی طرف سے بے فکری ہے. کوئی جانتے ہی نہیں کہ احوال بھی کوئی چیز ہے. جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی کہ اقوال کے ساتھ ساتھ احوال کو لاؤ. جب حضرت تھانوی تشریف لے گئے مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اتنے دن تو پڑھا ہے رشید احمد نے، اب کہاں گیا ہے پڑھنے؟ کسی کہا پڑھنے گیا ہے. رشید احمد نے اتنے دنوں تو پڑھا ہے، اب کہاں گیا ہے؟ تو ان کی ماں نے ان کے بہن نے کسی کہا اب پہلے پڑھنے گیا تھا دیاروں میں، اب گننے گیا ہے. پڑھنے سے زیادہ گننا، اس کے اندر تحقیق پیدا کرنا تھا. فوج یہی مطلب ہے نا. ارے ہم نے کہیں بتا حضرت سنا، اب گننے گیا ہے، پڑھ تو لیا ہے، فارغ ہو گیا، دورہ کر لیا، یہ کہہ لیا. خود حضرت تھانوی لکھا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد 1-2 سال ضرور اہل اللہ کے صحبت میں رہنا چاہیے، تب اس علم رسوخ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے طریق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق. کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ چند روزہ زندگی کو جو بہت قیمتی ہے، سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے. اور وہ مولائے حقیقی جل سلطانہ کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے. جے مدد سنایا ہمارا روز معمولی کا خط نہیں ہے. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ. مجدد صاحب جو اپنے کارنامہ چھوڑ کے گئے تھے، تجدیدی کارنامہ، ان کے صاحبزادے نے یا ان کے خلیفہ نے پورا کیا ہے. ہر مجدد کے بعد اس کا نائب پیدا ہوتا ہے جو اس کی تشریح کرتا ہے. مجدد صاحب بعد خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد معصوم کے صاحبزادے تھے، وہ آئے دلی میں، انہوں نے رنگ دیا. سیف الدین، شیخ سیف الدین دربار میں بلایا، بادشاہ نے گئے، مختصر یہ گئے. ہم نے ہاتھی بندھا ہوا تھا قلعہ پر، دلی قلعہ کے آگے ہاتھی بندھا. اس ہاتھی کو یہاں سے ہٹاؤ تب میں اندر جاؤں گا. تب گئے تو وہاں مچھلیاں زندگی کچھ ایسی تھا، اس کو بھی کہیں ہٹاؤ تو میں آؤں گا. یہ ہمارے ائمہ تھے، مقتدائین تھے. بہرحال کمر ہمت
کہتے ہیں سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے، اور وہ مولائے حقیقی جل سلطانہ کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے۔ کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کس کر باندھیں اور جو کچھ اس کے منافی ہے اسے الگ ہو جائیں۔ نہیں ہے یہ کتاب، کتاب بہت صاف چھپایا جائے، مولا نے چھپایا ہے۔ حضرت وقت پاس تھوڑی کتاب تھی، بالکل گندی بوسیدہ اسی سراتے ملفوظات کے نام پر بہت چیز کم ہے حضرت کی۔ حضرت تھانوی کی ملفوظات مجلس میں ملفوظات ہوتے تھے، وہ کتاب تھوڑے سناتے تھے، یہ حضرت نے کہا تھا۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ وہ تو اسی کہا تھے کتاب دیکھے گی سنا، یہ اس کی مخالفت نہیں ہے، مگر اپنے لیے یہ ہے کہ ہمیں احتیاط یہی ہے کہ جن الفاظ میں ہمارے بزرگ نے جو بات بیان کی ہے انہی الفاظ میں بیان کرو، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں نورانیت ہوتی ہے۔ کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کثر باندھیں اور جو کچھ اس کے منافی ہے اسے الگ ہو جائیں۔ بندہ کے حق میں کمال یہ ہے کہ اس کا مولا اسے راضی ہو جائے، بس۔ اور وہ اس اپنے مولا سے، وہ خود مولا سے راضی ہو جائے، اسے مقام رضا تمام مقامات کے اوپر ہے، اللہ راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ کون سنتا ہے، کون سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھائے، ان باتوں کو بھی دنیا بات خوب سمجھتے ہیں، لڑکے سمجھتے ہیں، وہی دین کی بات کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اور وہ اپنے مولا سے راضی ہے۔ مقام رضا تمام مقامات سے اوپر ہے، اس رضا کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور ارادوں اور خواہشات میں اس تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف اس سے ظاہر نہ ہو، ارادہ بھی نہ کرے اللہ کے خلاف کرنے۔ ارادوں اور خواہشات میں اس حق تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف اس سے ظاہر نہ ہو، اور رنج پہنچنے کی حالت میں نعمت حاصل ہونے کی معنی کشادہ ضرور ہے۔ رنج پہنچے خوش ہو، جیسے آرام اطمینان میں خوش ہو، دونوں برابر ہے، دونوں اللہ کے ہر حال میں راضی، بولتے ہیں نا ہر حال میں راضی۔ آپ کچھ دے دیں یہ آپ کی عطا ہے، نہ دیں وہ بھی آپ کی مہربانی ہے۔ بہت اچھے اچھے فارسی کا شعر ہے۔ حق تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف سے ظاہر نہ ہو، اور رنج پہنچنے کی حالت میں نعمت حاصل ہونے کی معنی کشادہ ضرور ہے۔ ہم سب کو بے مقام رنج پڑ جاتا بھی خوش، ہر چیز دوست میرا سدے کوس، بہت مشہور جملہ، دوست کی تعریف کرتا ہے سب ٹھیک۔ یہ سب ہم لوگ مکلف ہے کہ نہیں ہمارا ان سب چیزوں میں؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ سب سے بڑی دلیل، سب سے مقام عالی، اللہ راضی ہو۔ کب؟ جب تم راضی ہوئے تو جہاد میں چلے گئے، رک جاؤ چلے جائے، بھوکے رہو، تجارت نہ کرو نہ کرو، کاروبار اب شروع کر دیا سب۔ مکہ میں کہیں تجارت ثابت نہیں حضور کی، تو یہی تھا کہ وہاں جاؤ پڑھو سیکھو، نہ وہاں تجارت مشروع ہوئی اور نہ جہاد، کیونکہ جہاد سے بھی روپیہ ملتا ہے، وہ بھی ممنوع نہیں تھا، تجارت تو ہے۔ خواجہ محمد معصوم نے کہا کہ مکے میں جب رہے، مکے میں نا
نہ اس وقت جہاد کی اجازت ہوئی نہ تجارت کی اجازت ہوئی، تاکہ کچھ ہاتھ خالی رہے گا تو دل بھرے گا اللہ کی محبت سے. مجھے سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن حضرت بڑے ذوق سے سناتے تھے. اور رنج پہنچنے کی حالت میں نعمت حاصل ہونے کی معنی کو شاید ضرور ہے، اور اس کے عوامی رونمائی میں اس کو اس کی ابرو پر بلنا ہے. اور تمام افعال واجبی اللہ تعالیٰ کے افعال شرع صدر کے ساتھ بجا لائے. اور اس عز برہانہ کی قضا و قدر کے ساتھ اطاعت و تسلیم اختیار کرے. یہ نصیحت خط ہے تعلیم کو. کون تعلیم؟ ملا عطا اللہ صورت کے تھے جہاں ہم لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، وہاں یہ تھے. ایسا خط ہے نہیں، اس خط ہی کوئی جانتا ہے کہ مکتوبات بھی ہیں. خطوط لکھا بھی میں نے شاید دیکھا ہے کہ تقریر سے زیادہ تحریر کا اثر پڑتا ہے. تحریر کو بغور پڑھتا ہے آدمی. تقریر آج سنا بھی ختم، تحریر آپ گھر جا کے پڑھیں گے. اس سے مکتوبات جب لکھا خواجہ محمد معصوم نے، جب ملفوظات کو اسی طرح مکتوبات کو بھی لکھا کرو. سارے مکتوبات معصوم یا نشیلیہ سے نہیں. اب 98 کے بارے کتنی جلدیں ہیں ابھی. تربیت ساری مکتوبات ہی تو ہے. تمام افعال واجبی اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرع صدر کے ساتھ رہے، اور اس عز برہانہ کی قضا و قدر کے ساتھ اطاعت و تسلیم اختیار کرے. والسلام. اچھا، حضرت تھانوی کے بھی مکتوبات سے جو آتے تھے مجید میں سنایا. اور حضرت کے ہاتھ بہت ہی سب تھا. جو خط آ گیا اس کے بیان کرتے ہیں کتابی سے. کوئی خط اچھا ہے، دیکھو یہ خط کتنا اچھا لکھا، تعریف کرتے تھے. حالات ہم لوگوں کے لیے بھی حالات کا لکھنا ایک ہفتے میں ضروری تھا. اب مشکل. جمعہ کے دن تھوڑا سا چھٹی رہتی تھی آزادی سے. حضرت نے کہا دیا ہم لوگ سمجھ گئے. یہ دفعہ دیکھا ہم لوگوں کو کچھ آزادی مطلب کہ 1 بجے رات میں اٹھے. اسی نے کہا کہ ہفتے میں ایک دن اپنے احوال کا خط لکھا کرو. احوال کا خط بات نہیں. ارے بخار کا حال تو لکھ نہیں پاتا آدمی ٹھیک سے. ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے جا کے بیٹھ جائیے، پوچھے گا تو بولتے نہیں بتا کیا ہوا تم کو، کب ہے کہ دست ہے کہ بخار ہے کیا ہے. جب ظاہری احوال کو ٹھیک نہیں بدلا سکتا، باطنی احوال کیا بدلائے گا. لیکن ہے یہ علاج والا، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے ہم سب کو. اللہ ہم سب کے باطنی امراض کو بھی درست فرما دے، اس سے بھی صحت عطا فرمائے جس سے ہم لوگ غافل ہیں. ابھی بخار ہے، یہ کتنا پریشان ہوتا ہے، ہم سب پریشان ہوتے ہیں. مرد ہو جائے کہ یہ چیز یہاں یہ ہے، پورے کرتا ہے، مالش کرتا ہے. یہ حسد جیسا مرد موجود ہے. خلل پذیر بوت ہر بلا کے بھی بینی، ہر بلا خلل پذیر بڑے بنائے محبت کے خالی خطرس. دوسری چیز یہ ہے کہ دل کی بیماریاں جلدی جاتی نہیں، اس کی طرف توجہ کرو گے تبھی جائے گی. تصوف کا نام ہی یہی ہے، اپنے ظاہر کو درست کرنا اعمال شرعیہ سے، احکام شرعیہ سے، اور باطن کو درست کرنا اعمال باطنیہ سے. اعمال باطنی رضا ہے، قرب ہے. ہم لوگ تو اسی لیے جمع ہیں. پتا نہیں عالم کیا سکھائے گا ظاہری علوم احکام نماز کی یہ، اور دوسرا آدمی جو باطن سے تعلق ہوتا ہے، حسد مت کرو، کبر نہ کرو، اس میں بڑائی ہے، رعونت اختیار کرو. سب اللہ تعالی ہم سب کو دو.
کوئی وضو کہتے تھے کہ بھائی دو دکانیں باطن کی چیز باطنی ہے، ایک کانپور میں کوئی نہیں ہے، یہ باطن کی بھی ایک دکان کے نام سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، بات دکان وہاں اس کی دوا ملتی ہے، کانپور میں کوئی جگہ تھی اور ایک جگہ حضرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق دے تاکہ وہاں سرخرو ہو۔ بیماریوں سے آدمی کا نڈھال ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس بیماری وہاں کی بیماری حسد ہے، معمولی بیماری ہے، کبر کا مرض ہے، ایک ذرہ کبر سے آدمی جنت میں کبر چاہے مال پر ہو، چاہے حسب نسب پر ہو، چاہے اپنے علم پر ہو۔ ان للعلم طغیان کا مال المال، کتاب میں مجموع بہار میں علم کے لیے طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت آگے بڑھاتے ہیں وہ کدار کے پھر عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے، یہ حضرت کی بات ہے، یہی سی کتاب سناتے ہیں ان للعلم طغیان کا مال المال، علم کے لیے طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے۔ اور حضرت فرماتے ہیں وہ کدا پھر عبادت میں بھی کتنے لوگ عبادت کی طغیان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، جہنم پہنچ گئے، عبادت کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی عبادت جا لے جاؤ، ہمیں عبادت اس لیے تھوڑی، عبادت سے شکستگی پیدا ہو، نیستی پیدا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بالکل مولانا اس کی طرف سے تو ہم سبھی کو غفلت ہی ہے۔ حضرت کبھی کہتے ہی رہتے تھے علماء سے، اس بیماری سے شفا کی کون کبر ہے، حسد ہے، بھائی تمام حدیث حسد ہے، اس کی بھی تعمیر الظاہر والباطن، تصوف نام تعمیر الظاہر باطن، تعمیر الظاہر باعمال شرعیہ اور تعمیر الباطن باعمال باطنیہ، باطنی اعمال کو اختیار کرنا، قلب کو دور کرنا، یہ ہے تعمیر الباطن۔ اور ظاہر نماز روزہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ہے اہم، دونوں کی تصوف کیا ہے، تعمیر الظاہر والباطن ہے کہ نہیں، تعمیر الظاہر باعمال ظاہر ہے، احکام ظاہر، تعمیر الباطن باعمال باطن، باطنی اعمال، حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، اس کا توکل کیا ہے، تواضع کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، دعا کیجیے ربنا تقبل، ربنا تقبل۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت ظاہری اور باطنی عطا فرمائے، اور اس حقیقی کی بھی طبیعت خرابی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی صحت دے، اور اب ظاہری امراض سے باطنی امراض سے نجات دے کر کے اپنے ہم بنائے۔